محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ حشمتی سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں میں گزارش کروں گا کہ حضرت کا استقبال ان کے شایان شان کیا جائے اور یہاں سے وہاں تک کا پورا مجمع اور پیچھے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور آواز میں آواز ملا کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بزم حشمتی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، شہزادہ شیر بیش اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر علی وقار، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو گیا، گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے رواں اور دواں ہے۔ کل بھی بیمار تھا، آج بھی اور زیادہ درد بڑھ گیا۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ علی کل حال، رب جو کرتا ہے وہ بہتر ہی فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت کے لیے آپ کا یہ خادم حاضر آ گیا، مگر آپ اس کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ ہندوستان بنائیں۔ ابھی شفیق بدر صاحب بیچارے پڑھ رہے تھے تو بار بار کہے سبحان اللہ، اچھا کہہ دو الحمدللہ۔ تو اب بھائی میری طبیعت خراب، اب میں تقریر کروں گا کہ آپ سے کہوں گا کہو سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ میری تقریر میں 2.5 کلو کا سر نہ ہلائیں، میں مختصر خرچ بتاؤں گا، تفصیلی نہیں۔ یہ 2.5 کلو کا سر جب آپ دائیں بائیں ہلائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی تھک جائیں گے اور عادت بھی بگڑ جائے گی، اور گھر گئے اور بیگم کے سامنے بھی دائیں بائیں کرنے لگے تو وہ کہے گی بلا کے لاؤ جلسے والوں کو، یہ کس کا جلسہ تھا؟ جوان گیا تھا بڈھا ہو کے چلا آیا۔ لہذا ہم بڑھاپا دینے نہیں آئے ہیں، بوڑھوں کو بھی عشق رسول کی جوانی دینے آئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو۔ ہاں اب ذرا آپ خاموش ہو جائیں، پیچھے والے ذرا بولو سبحان اللہ۔ آواز ادھر کی زیادہ ادھر کی زیادہ ہے، کمال ہے۔ وہ غریب پیچھے بیٹھا ہے مگر آپ سے تیز بول رہا۔ اب ذرا پیچھے والے خاموش ہو جائیں، آگے والے بولیے ذرا، اپر کلاس والے۔ اب کی بازی یہ لے گئے ماشاء۔ اب سارا مجمع بولے ایک ساتھ، بھائی اسی کو خیال رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ میں کمزور آدمی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری قربانی بھی آپ کے کام نہ آ سکے۔ بس تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی خدمت کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج بڑی مقدس رات ہے، آج ولایت بٹ رہی ہے، آج غوثیت بٹ رہی ہے، آج قطبیت بٹ رہی ہے، آج دنیا اور جہان کی کائنات کی دولتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ لہذا کم سے کم مولا ان پیاروں کے صدقے میں تمہارا بھی بھلا فرما دے اور اس گناہگار کا بھی بھلا فرما دے۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حاضر آئے ہو تو اعلی حضرت نے فرمایا سائلو ان کی گلی میں جا پڑو، سائلو ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ دل یہ کہتا ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ارے ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ
لہذا خدمت کے لیے حاضر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو مولا قبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، ذرا زور سے بولو، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمے جافزا سنانے والے، مکہ والے لامکہ والے، عرب والے عجم والے، آقائے نامدار محبوب پروردگار روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کرے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہ ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، ذرا زور سے کہہ دو، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے رحمت کہا مگر اعلی حضرت نے فرمایا حضور آپ رحمت کی جان، آپ نہ ہوتے تو رحمت نہ ہوتی. سن لو او دل بنانے والوں، او سماجوادی والوں، او جنتا دل والوں، او شیو سینا والوں، او بال ٹھاکرے والوں، او کانگریس والوں، کوئی آئے اسٹیج لگا دے، جنتا دل کا لیڈر بول کے چلا جائے اور لوگ دل والے کو کچھ نہ کہے تو ہم جانیں. کانگریس کا لیڈر بول کے چلا جائے اور بال ٹھاکرے کی پارٹی کو کچھ نہ کہے تو ہم جانیں. بال ٹھاکرے کا لیڈر آئے اور کانگریس کو کچھ نہ کہے اور تقریر کر کے چلا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں بنے گا، دل ٹوٹ جائے گا اگر اگلے کی خامی نہ بیان کری. او دل والوں، تمہیں دل بچانا ہے تو اگلے کی خامی بتانا ہے، اور ہمیں دل مصطفیٰ ان غلاموں کے دلوں کو بچانا ہے تو اگلے کی خامی کو بیان کرنا. گیدڑ نہیں بول رہا ہے، حشمت علی کا پوت بول رہا ہے. تم چاہو کہ وہابی کا بھاؤ نہ آئے، دیوبندی کی ڈھال نہ آئے، چلو تم بھی دستخط کرو ہم بھی دستخط کرو، مگر پولیس والے چور کو چور نہ کہے، رہزن کو رہزن نہ کہے، ڈکیت کو ڈکیت نہ کہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی نہ ڈالے، اس کے پاؤں میں بیڑی نہ ڈالے، تو ہم بھی آپ سے وہابی کا واؤ نہیں،
دیوبندی کی دال نہیں، مگر انتظامیہ، DMSP اور یہ CID اگر گنڈوں کو پکڑ سکتے ہیں، اگر چوروں کو ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال سکتے ہیں، اگر ڈاکوؤں کو جیل میں بھر سکتے ہیں، تو ایمان کے ڈاکوؤں کو غلامان احمد رضا ہرگز نہیں بخش سکتے ہیں۔ برا نہ کہو، جملہ غلط ہے، برے کو برا کہو، برے کو چور کہو، شرابی کو شرابی، ڈاکو کو ڈاکو، قاتل کو قاتل۔ تو جب ڈاکو جو مال کا ڈاکو ہے اس کو ڈاکو کہا جا سکتا ہے، تو جو ایمان کا ڈاکو ہے وہاں بھی اس کو کل بھی وہاں بھی کہا جائے گا اور آج بھی وہاں بھی کہا جائے گا۔ تو چرچا نہیں ہوتا، کوئی اگر کہہ دے کسی لیڈر کے بارے میں کہ فلاں کانگریسی لیڈر یا فلاں جنتا دل کا لیڈر چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو گورنمنٹ کا ایکٹ لگ جائے گا۔ تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ چمار کو چمار نہیں کہہ سکتے۔ او آنے والوں CIDO نوٹ کرو، لکھو انتظامیہ کے CIDO، جب تم اپنے لیڈر کے لیے چمار سے زیادہ ذلیل کا جملہ نہیں برداشت کر سکتے تو ساری کائنات کے آقا کے لیے یہ غلام مصطفیٰ یہ جملہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اللہ حق پہ چلائے، الحمدللہ، اور حق بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جلسہ نہیں، 1000 جلسے چھوٹ جائے مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ ابھی آئے تھے نواب ملک نام ہے، سماجوادی، ہاں تو بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنی دیر میں ہی یہی سمجھا رہا تھا کہ بابو دین کی قوم کی خدمت کرو، تم تنہا تھے تو تنہا تم سے تمہارا حساب ہوتا، مگر اب پورے قوم کے تم بن گئے، اور ہمارے یہاں کا ریاض ہے الحمدللہ، تو پیلی بھی شریف کی بات ہی علیحدہ ہے۔ ایسا کرم ہے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار کا ایسا صدقہ ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے کوئی وہاں بھی مجھے ووٹ نہ دے ورنہ ڈبہ ناپاک ہو جائے۔ الحمدللہ ایسا تو میں نے کہا نواب ملک دو رخی پالیسی نہیں، ایک پالیسی رکھنا، سنی رہو سدا، خواجہ کا کرم ہوگا، غوث کا کرم ہوگا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہوگا تو اچھے ووٹوں سے جیتو گے۔ میں نے کہا ایمان بچاؤ، وہی قیام گاہ پہ مل گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، ایک تو میں لیڈروں سے دور رہتا ہوں بھیا، گوشے تنہائی میں ہیچ آفت نہ رسد گوشے تنہائی گا، کسی سے نہیں، بس اپنے یہ غریب بھائی رہتے ہیں، اپنی چٹائی رہتی، اسی پہ بیٹھا مست رہتا، الحمدللہ رب العالمین۔ مگر جب کوئی ملنے آ جاتا ہے تو حقیقت اس کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اب تم آئے ہو ملنے تو بتا رہا، ایمان اصل ہے یہی کل ہے، یہ زندگانی چند روزہ ہے، چراغ سحری ہو پتہ نہیں کب گل ہو جائے، لہذا نواب ملک ایمان کی حفاظت کرنا، یہی اصل ہے یہی کل ہے۔ مصطفیٰ پیارے کل قبر میں کام آئیں گے، یہ کرسی کام نہ آئے گی، یہ منصب کام نہ آئے گا، یہ دولت کام نہ آئے گی، کون کام آئیں گے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گئے، بغیر ذبح کیے اور چین مل گیا، سنی کی تو غذا مرغا، کیا ہے بولو سبحان اللہ، تو مرغے کی آواز میں بولو کیا ہے؟ مرغا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے غوث پاک کا، ایسا پسند کیا کہ اپنے غلاموں کو پسند کروا دیا۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ۔ ابھی حاجی صاحب فرما رہے تھے
حرم شریف کے اندر حکومت ان کی تھی، مکہ معظمہ میں سپاہی ان کے تھے، پولیس ان کی تھی، مگر رضا کا شیر دھاڑ رہا تھا اور یا رسول اللہ کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد مناظرہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی مبہوت ہو گیا اور پھر سب کو 56 افراد کو مدینہ طیبہ بھیج دیا، سبحان اللہ، اور معافی علیحدہ مانگی قاضی نے کہ حضرت مجھے معاف کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہم سب کو رکھے، ایمان کے ساتھ مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، الحمدللہ یہاں ہیں تو زندہ ہے اور وہاں ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا، ابھی حضور مشاہد ملت کی جمعرات کو وصال ہوا تھا، کس روز؟ ایک مرغی اگر رات میں مر جائے صبح نکالو تو ایسی ہی نکلتی، مگر پوچھو بمبئی والوں سے جو گئے ہیں، ایک دو نہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بعد یہ دوسرا جنازہ تھا۔ اللہ اللہ، کہاں سے مخلوق آئی، کدھر سے آئی؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو تدفین ہوئی، 4 دن مکمل ہو گئے، مگر یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے حضرت آرام فرما رہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد جب غسل کے لیے لٹالا گیا اور پٹی ہٹائی، جہاں سوئی لگی تھی تو اس میں سے خون جاری ہو گیا، پھر پوچھا، پھر خون جاری ہوا، پھر پوچھا، پھر خون جاری ہوا، تو حضرت مولانا معصوم رضا صاحب قبلہ نے عرض کیا، حضرات مخلوق خدا پریشان ہے، کب غسل دیں گے، کب نماز ہوگی؟ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جب پوچھا تو پھر خون نہ نکلا۔ 3 دن کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتے کے دن رات میں جب میری والدہ معظمہ دامت ظلھا علینا بالعافیہ والخیرہ تشریف لائیں، فرمایا لال ہمیں تمنا یہ تھی کہ تم ہماری نماز جنازہ پڑھاؤ گے اور تم ہم سے پہلے چل دیے، ہزاروں لوگ شاہد ہیں کہ حضرت نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا جاؤ دیکھو، انتقال کے بعد آنکھوں میں روشنی نہیں رہتی، آنکھیں بالکل پھیکی ہو جاتی، مگر جاؤ دیکھو حضرت نے آنکھیں بھی کھولی ہیں اور آنکھوں میں روشنی بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا جی، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب جنازہ چلا ہے، 5.5 کوئنٹل کی وہ چارپائی تھی جس پر حضرت کا جنازہ چلا، اور اس میں لوہے کے پیپ پڑے ہوئے تھے، مگر یہ عالم تھا کہ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے پانی پہ کشتی چل رہی۔ جو بمبئی والے گئے ہیں ان سے پوچھو، اور وہاں جب اسلامیہ کالج کے فیلڈ میں جنازہ پہنچو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، وہ کسی پیر کا مسلک اور ہوگا کہ منبر پہ کچھ کہتا ہوگا، خلوت میں کچھ کرتا ہوگا، مگر الحمدللہ یہاں رضا کے غلام جو منبر پہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب رضوی شریف والے اعلان کر رہے تھے، کوئی وہابی یہاں نہ آئے، کوئی دیوبندی یہاں نہ آئے، کوئی رافضی یہاں نہ آئے، ہرگز نماز جنازہ یا جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا تھا، وہ رفیق ایک شخص ہیں آل رسول سید، اللہ اللہ، تو وہ کچھ بدعقیدہ ہو گئے تھے، وہابیوں سے کافی تعلق تھا، تو ان سے پوچھا تم سن نہیں رہے یہ لاؤڈ اسپیکر پہ کیا اعلان ہو رہا؟ حضرت چفشا میاں علی رحمہ کے آستانے کے برابر ان کا مکان، سن نہیں رہے کیا اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی وہابی نہ آئے، کوئی دیوبندی نہ آئے، اللہ اللہ۔ تو وہ شخص کہتے ہیں سنو میں باطل پہ تھا، یہ جنازہ والا حق پر، اب پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ بمبئی والے گواہ ہیں، فرمایا فقیر اب کبھی بمبئی نہیں آئے گا، فقیر اب کبھی بمبئی نہ آئے گا، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد جب اسٹیشن پر زیادہ اصرار کیا کہ حضرت رک جائیے، تو برملا حضرت نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کیا میرا مزار بمبئی میں بنے؟
اللہ اللہ یہ جملہ کہا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے. وہ ذات پاک سبحان اللہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستاں کہتے. اللہ اللہ. اور ان کے یہاں پہنچنے کے بعد کہنا چاہیے سلیم کے ہاں اور اس کے بعد شمشاد کے ہاں دعوت تھی افطار کی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے جھانک کر دیکھ لیں, ذرا سا پیر صاحب کی نظر پڑ جائے, اللہ اللہ دیکھ لیں, ورنہ ہم میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے. اللہ اللہ. تو ان کے یہاں کی نوکرانی دیکھ رہی تھی, اللہ غیر مسلمہ تھی. او چلو چلی والو سنو, لاؤ ایسا چہرہ لاؤ. وہ جب دیکھنے لگی تو نوکرانی نے بھی جھانک کے دیکھا. حضرت ادھر آئے, پیچھے سے وہ آئی اور آنے کے بعد کہا حضرت دین آپ کا حق, مسلک آپ کا حق, رسول آپ کا حق, مذہب آپ کا حق, مجھے پڑھا دے. فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹھے ہیں نور محمد بھائی, انہی کے گھر کی بات. اللہ اللہ. اور اس کے بعد حضرت نے کلمہ پڑھا کے میرے پاس بھیج دیا کہ مرید کر لو. اللہ اللہ. تو میں نے کہا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے جب پانی ہوتا ہے تو تیمم ساقط ہو جاتا ہے, لہذا جب سمندر موجود ہے تو اب میری ضرورت نہیں, لے جاؤ حضرت سے کہنا کہ حضرت بیت فرمائے. حضرت کے سامنے میں بیت نہیں کرتا, یہ کوئی دھندا پانی تھوڑی ہے, یہ تو ایک منسلک کرنا ہے تاکہ آدمی کی ہدایت رہے, غوث پاک کا دستے کرم سایہ فگن رہے. سبحان اللہ. تو میں نے جب دوبارہ حضرت کے پاس بھیجا تو میرا بچہ سنامل سلم موجود تھا. حضرت نے برجستہ فرمایا ابھی نہیں بیعت کرتا ہے تو میرے جانے کے بعد کیا نہیں بیعت کرے گا. یہ جملہ فرمایا حضرت نے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر حضرت نے بیعت نہ فرمایا, اور آج وہ ابھی ویسی موجود ہے. آج یہی بات ہو رہی تھی کہ اسے آپ کو بیعت کرنا. اللہ اللہ. حضرت نے بیعت نہ فرمایا اور یہ جملہ کہہ دیا میرے جانے کے بعد کیا بیعت نہ کرے گا. اللہ اللہ. یہ ہے جملہ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. ہماری تقریر کوئی تجارت نہیں ہے, ہماری تقریر کوئی کہنا کاروبار نہیں ہے, ہماری تقریر کوئی پھندا اور دھندا نہیں. ہماری تقریر کا ایک مقصد ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور تم بھی جنت میں جائیں. بس یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی تمام ہے. اللہ تعالیٰ اس بزم حشمتی کے نوجوانوں کو سدا بہار چمن بنائے رکھے, دارین کی برکتوں سے مولا مالا مال فرمائے, اور ہمارے یار محمد بھائی اس چگو سیٹ کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرمائے. اسلام و سنیت مسلک اعلی حضرت کی خدمت کے لیے بے شمار مواقع عطا فرمائے. جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مجيد کرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلام عليك یا رسول اللہ. پاکستان گیا تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے وہابی کا رد نہ کریے, دیوبندی کا رد نہ کریے, ہو سکتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ نشان لگا دیا جائے آئندہ ویزا نہ ملے, آئندہ ویزا نہ ملے. تو میں نے کہا میرا رزاق پاکستان تھوڑی, میرا رزاق تو سبحان اللہ پروردگار عالم ہے, پروردگار دینے والا, مصطفیٰ دلانے والے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اللہ. بس اب آ جائیے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں, مفہوم آیت مقدسہ. ابو بکر بھائی ذرا سی توجہ چاہیں گے. ہاں ماشاء اللہ سے آپ بھی سدا بہار چمن ہو, نہ ساون میں ہرے نہ بھادوں میں سوکھے. اللہ اللہ. اللہ سلامت رکھے خیریت کے ساتھ. آمین تو کہہ دو زور سے. یہ ایک بہت خفیف سا اشارہ ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے. اللہ. اس آیت کریمہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, حضرت توجہ چاہیں گے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اللہ. ابھی آئے محترم شاعر اہل سنت جناب شفیع بدر صاحب جمری تلیہ, انہوں نے عرض کیا درود شریف پڑھیے. کیا کہا آپ نے, کیا پڑھا؟ اللہم صلی, اے اللہ تو درود پڑھ. انہوں نے تو آپ سے کہا تھا, میں آیا آپ کا خادم, میں نے کہا درود شریف پڑھیے, تو آپ نے کہا اللہم صلی, اے اللہ تو درود پڑھ. پروردگار عالم نے آپ سے فرمایا درود پڑھو, تو آپ نے کہا اللہم صلی, اے اللہ درود پڑھ. بس اسی فلسفے کو سمجھ لو پیارے.
اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ رب نے آپ سے فرمایا نماز پڑھو، تب آپ نے نہیں کہا اے اللہ تو نماز پڑھ۔ رب نے آپ سے کہا روزہ رکھو، تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو روزہ رکھ۔ رب نے آپ سے کہا زکات دو، تب آپ نے نہیں کہا اے اللہ تو زکات دے۔ مگر درود کی باری آئی تو آپ نے کہہ دیا اے اللہ تو درود پڑھ۔ اس کے دو جواب اعلی حضرت نے عطا فرمائے۔ آؤ بریلی، آؤ بریلی کی بہاروں میں چلو، مدینے کی مقدس فضاؤں میں چلو۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ پہلا جواب اعلی حضرت سرکار نے یہ عطا فرمایا کہ مالک و مولا ہم تیرے محبوب کی مقام محبوبیت سے واقف نہیں، اس کی شایان شان تو ہی درود پڑھ، اللہم صلی۔ دوسرا جواب اعلی حضرت سرکار نے یہ عطا فرمایا کہ ہمارا وجود دو عدم کے درمیان ہے، یعنی پہلے ہمارے پردادا تھے، دادا تھے، لکڑ دادا تھے، اس کے بعد ہمارے باپ آئے، پھر ہم آئے، اور آنے والے دور میں پھر ہمارا بیٹا پوتا ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ پہلے ہم نہ تھے، آج ہیں، اور کل پھر ہم نہ ہوں گے۔ تو جب ہم نہ تھے اور جب ہم نہ ہوں گے تو درود کون پڑھے گا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود پڑھ، اس لیے کہ ہم نہ ہوں گے اور تو ہوگا، زمین نہ ہوگی اور تو ہوگا، آسمان نہ ہوگا تو ہوگا، چاند نہ ہوگا اور تو ہوگا، اور جب تو ہوگا تو تیرے محبوب کا درود ہوگا۔ اللہ ابھی ہم آئے، اب ذرا ذہن لگاؤ، اور آنے کے بعد ہم نے کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ زور سے بولیے۔ ہاں، تو ہمارے محترم ابو بکر سیٹھ نے کہا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ ہم آئے، ہم نے کہا السلام علیکم۔ ہمارے مولانا فاروق صاحب نے کہا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ ہم آئے، ہم نے کہا السلام علیکم۔ ہمارے حاجی احمد عمر ڈوسا صاحب نے کہا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ ہم آئے، ہم نے کہا السلام علیکم۔ حضرت مولانا صادق صاحب نے کہا، آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا، شفیق بدر صاحب نے سلام کا جواب دیا، آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا، ابو بکر صاحب نے سلام کا جواب دیا، ادریس رضا نے سلام کیا، مولانا فاروق صاحب نے سلام کا، فوراً آپ سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ بولو بات صحیح ہے یا نہیں؟ مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے، ہمارے یار محمد سیٹھ نے بازو تھاما، کہا بعد میں قرہ سے جائیے گا، عبدالصمد بھائی میں اور عبدالشکور بھائی میں سلام بند ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ سلام ایک جملہ کہا، مگر ہمارے ذہن میں فوراً بات آ گئی، جھگڑا اتنا ہو گیا، لڑائی اتنی ہو گئی، اختلاف اتنا ہو گیا، دوری اتنی ہو گئی کہ سلام بند ہو گیا۔ اے کلہ کا بھولا نوجوان، اے بمبئی کا بھولا نوجوان، اے خواجہ کا دیوانہ مسلمان، اے غوث پاک کا چاہنے والا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ تم نے سلام پڑھ کر بتا دیا یا رسول اللہ، نہ کل آپ سے انبن ہوئی تھی، نہ آج آپ سے انبن ہوئی ہے۔ انہوں نے سلام پر پہرا بٹھا کر سلام کو بند کر کے بتا دیا کہ نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی سے لڑائی ہو گئی ہے، نبی سے اختلاف ہو گیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور یا رسول اللہ نسیم صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی،
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے جتنے سنی ہیں سب حضور کے غلام ہیں. بولو بھائی حضور کے غلام. والا فرماتے مولا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب بخش دے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اقبال ملتانی میں حضرت قبلہ ایک معذرت چاہتا ہوں. اقبال ملتانی صاحب صدر میلاد کمیٹی آپ جہاں کہیں بھی ہیں فوری ڈائس پر تشریف لائیں. اقبال ملتانی صاحب صدر میلاد کمیٹی آپ جہاں کہیں بھی ہیں برائے مہربانی ڈائس پر تشریف لائیں. معذرت کی معافی چاہتا ہوں مولانا. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 290 باب ما جاء فی التسبیح حدیث نمبر 28 سطر 16-17 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملؤہ التکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. سرکار فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں. یہ ترازو نہیں وہ ترازو جس پہ اعمال تولے جائیں گے. اور جب کوئی سنی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے جس سے ترازو کے دونوں پلے بھر جاتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا زمین سے آسمان تک پوری کائنات بھر کے ہو. تو اس طرح خاموش نہ رہیں آپ حدیث پاک سنتے رہیے اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیے. میرا یقین کہتا ہے کہ اس رات کے صدقے میں جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ نے محبت سے تقریر سن لی تو جتنے گناہگار بیٹھے ہو پاک ہو جاؤ گے اور جتنے بیمار بیٹھے ہو سب شفا یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ایک بار زمیندار اور کرسی والے سب آدمی جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور ایک بار جی لگا کر کہیے الحمدللہ. اور ایک بار محبت سے اللہ اکبر. اور ایک نعرہ جو پوری دنیا میں گونجتا ہے قیامت میں بھی وہ نعرہ لگے گا اور وہ ایسا نعرہ ہے جو اپنوں میں اور غیروں میں پہچان کرا دیتا ہے. مثلا آپ یہاں سے دہلی یا حیدرآباد جناب اقبال ملتانی صاحب میلاد کمیٹی مولانا ابوالحقانی صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا ابوالحقانی صاحب قبلہ کی گلپوشی جناب اقبال ملتانی صاحب صدر میلاد کمیٹی کر رہے ہیں. جناب فاروق صاحب مولانا ابوالحقانی صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے جا رہے ہیں. جناب فاروق صاحب معزز مہمان مولانا ابوالحقانی صاحب قبلہ کی گلپوشی کر رہے ہیں. جوائنٹ سیکرٹری میلاد کمیٹی جناب فاروق صاحب نے گلپوشی کی ہے. بس اب جس کی گلپوشی کرنی ہو تو تقریر کے بعد ہے نا بھائی. سبحان اللہ. اب تک نئی تعلیمی بجاؤ فل
گلپوشی درست ہے، کرنی چاہیے. یہ تو سنیوں کی قسمت ہے کہ زندہ ہو تو پھول چڑھتا ہے اور مر جاؤ تو بھی پھول چڑھتا ہے. یہ تو سنیوں کی قسمت ہے. مگر اب چونکہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تو بیچ میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تقریر کے بعد اب ہو. کیوں؟ سبحان اللہ. تو ایک نعرہ مان لیجیے، آپ یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں، ٹرین کی ایک بوگی میں 10 ٹوپی داڑھی والے بیٹھے ہیں اور آپ پہچانتے نہیں ہو کہ سنی ہے کہ غیر سنی ہے، جنتی ہے کہ ادھر والا ہے. تو ان کے کان میں چپکے سے جا کے کہو یا رسول اللہ. مسکرا دے تو سمجھنا سنی جنتی بیٹھا ہے، اور چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا اسلامی لیبل لگا کر پکا جہنمی بیٹھا ہے. سارا مجمع جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ. محبت سے بھائی یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ. چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ. کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل بس ایک حدیث درود اور سلام کے بارے میں آپ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ آیت کریمہ کی روشنی میں حدیث پاک آپ کو جب سنانا شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ حیدرآباد میں نہیں بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. اور ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دو تو سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. یہ غلامان رسول کمیٹی کم و بیش 15 سال ہو گئے. میں نے 15 سال پہلے حیدرآباد میں اس کمیٹی کے لیے دعا کی تھی. کیوں جناب؟ الحمدللہ لگتا ہے کہ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. جبھی تو ایک کمیٹی وجود میں نظر آ رہی ہے. اور دعا کرے کہ کمیٹی موجود رہے تاکہ اسی طرح علماء کرام کو بلاتے رہیں اور وہ آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتے رہیں. سبحان اللہ. ابو داؤد شریف حوالہ نوٹ کیجئے. پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، میں نے اب تک 18 ملکوں میں تقریر کیا. پوری دنیا میں جتنے وہابی ہیں سب مل کر حدیثیں پڑھیں تو مل کر اتنی حدیثیں نہیں پڑھ سکتا ہے جتنا اعلی حضرت کا یہ غلام آپ کو زبانی حدیثیں سنا سکتا ہے. کیونکہ بیٹا دیکھنے کے لیے ماں کی نظر چاہیے اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے عشق رسول کی نظر چاہیے. محبت کی نظر اور ہے، عداوت کی نظر اور ہے. ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب خدا کا بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں مدینہ ہی سے ان کا سلام سن بھی لیتا ہوں، اب مدینہ ہی سے ان کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. اور یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، موبائل نے تو آسان کر دیا. ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں موبائل ہے. مان لو بیٹا حیدرآباد میں، باپ امریکہ میں ہے، اور اس کو باپ کو سلام بھیجنا ہے تو سلام لکھا موبائل میں، بٹن دبا دیا، میسج کے ذریعے سلام منٹوں نہ لگا امریکہ پہنچ گیا. ارے ظالم، جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو سلام کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ بولو بھائی، بھیجا جائے گا کہ نہیں بھیجا جائے گا؟ تو محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. چنانچہ مشکات شریف جلد اول صفحہ 86 فصل ثانی حدیث نمبر 212 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون امتی السلام.
سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کو لے لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں مدینہ پہنچا دیتے ہیں. یہ اب تک الجھے اسی میں کہ سلام پڑھو کہ نہ پڑھو. معاذ اللہ رب العالمین. ہم نصیب والے ہیں تو ایک بار جی لگا کر جھوم کر درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے عرض کیا ارینی مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لن ترانی موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا ہے. اور جب شب معراج اللہ کے حبیب رب کا قہر و جلال دیکھا قدم بڑھانے سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ادنو یا احمد ادنو یا محمد. اے احمد قریب آؤ اور قریب آؤ. تو حبیب نے عرض کیا مولا تو نے موسیٰ سے کہا لن ترانی دیکھ نہیں سکتا, اب مجھ سے فرماتا ہے قریب آ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا حبیب سن لو وہ کلیم ہے تو حبیب ہے. کلیم اور ہوتا ہے حبیب اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو سے باہ بے نیاسی. کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ نے جلوہ دیکھ نہ پایا بے ہوش ہو گئے اور ہمارے نبی نے ما فاقل بصرو ما تغا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. خدا کی ذات کو دیکھا اس طرح کہ نہ نگاہ جھپکی اور نہ بھٹکی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دیکھو خدا کی عطا سے سلطنت الہیہ کے مالک ہمارے نبی ہیں. اس لیے عرش پہ دیکھو, عرش کے پتوں پہ دیکھو, درخت کے پتوں پہ دیکھو, حوروں کی پیشانی پہ دیکھو, جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہیں وہیں محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ بتاتا ہے کہ پیدا سب کو رب نے کیا ہے اور محمد الرسول اللہ یہ بتاتا ہے کہ عطا کردہ یہ پیارے مصطفیٰ کی ہے. تو جب ملکیت میرے حبیب کی ہے تو رب کی مشیت ہوئی کہ شب معراج حبیب کو بلایا جائے اور حبیب کو ان کی ملکیت کا مشاہدہ کرا دیا جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے لما خلق اللہ العرش كتب علیہ بقلم نور طولہ بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہی آخذ وعوتی وامتہ افضل الامم وافضالها ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا تو نور کے قلم سے لکھا. وہ قلم کتنا لمبا تھا, مشرق سے لے کر مغرب تک. کیا لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محبت سے پڑھیے لا الہ. اور آگے کیا ہے حدیث قدسی ہے رب نے عرش کے پائے پر نور کے قلم سے لکھا کیا بہی آخذ وعوتی. اے دنیا والو سن لو, لوں گا محبوب کے ذریعے سے اور دوں گا تمہیں محبوب کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں بین کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ دہریو ہرگز خدا ملتا نہیں. مرضی مولا یہ ہوا کہ حبیب کو شب معراج بلا لیا جائے اور ان کی ملکیت کا مشاہدہ کرا دیا جائے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا. چنانچہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 560 فصل ثانی حدیث نمبر 7 70 11 12. قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض اما وزیران من اہل السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیران من اہل الارض فابو بکر وعمر. سرکار فرماتے ہیں دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں سب کے 4 وزیر ہیں.
ہمارے بھی 4 وزیر ہیں، 2 آسمان پہ رہتے ہیں، ایک کو جبریل دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں، اور 2 زمین پہ رہتے ہیں، ایک کو ابو بکر اور دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ سلطنت الہیہ کے مالک و مختار ہمارے نبی ہیں، اور اس سلطنت کے 2 صوبے ہیں، ایک کو آسمان کہا جاتا ہے، دوسرے کو زمین کہا جاتا ہے۔ وہ صوبہ بھی ہمارے نبی کا ہے، جبھی تو 2 وزیر اوپر رہتے ہیں، اور یہ صوبہ بھی ہمارے نبی کا ہے، جبھی تو 2 وزیر یہاں رہتے ہیں۔ تو شب معراج رب کا منشا ہوا کہ محبوب کو بلا لیا جائے اور محبوب کو محبوب کے صوبے کا مشاہدہ کرا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں ہے سکہ رواں تمہارے لیے، اور فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اس لیے محبوب کو رب نے بلایا کہ آؤ اپنے صوبہ کو دیکھ جاؤ، وہ صوبہ بھی آپ کا ہے اور یہ صوبہ بھی آپ ہی کا ہے۔ رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے یہ رسولوں کی جماعت ہے، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور بعض سے رب نے کلام فرمایا ہے، اور بعض تو وہ ہے کہ جس کو رب نے درجوں پہ بلند فرمایا ہے، اور جو درجوں پہ بلند ہے وہ کون ہے؟ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، بولیے سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ چنانچہ سنیے شفا شریف جلد اول صفحہ 211 17 8 9 10 11 12 13 14 15 قال عن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس الناس من اصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرونه ويتذاكرون فقال منهم اجمع ان الله اتخذ ابراهيم خليلا فقال اخر اعجب من كلام موسى كلمه تكليما فقال آخر عجب من فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروح اللہ فقال آخر آدم صفی اللہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال السلام علیکم سمعت کلامکم ورأیت عجبکم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وهو كذلك وموسى کلیم اللہ وهو كذلك وعیسیٰ روح اللہ وهو كذلك وآدم صفی اللہ وهو كذلك الا منا حبیب اللہ ولا فخر انا اول شافع واول مشفع ولا فخر الا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر انا اول من يهلك الباب الجنه ولا فخر انا اكرم الاولين والاخرين۔ کیسی پیاری حدیث میں نے پڑھی ہے، ذرا جھوم کر تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنتے رہیے اور اس کو مستی میں جھومتے رہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات حدیث کا ترجمہ سنیے۔ ایک بار چند صحابہ مسجد نبوی میں بار کر رہے ہیں، کیوں؟ حضور کے گھر میں بے اجازت داخل ہونا حرام، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور حضور کو دیوار کے باہر سے آواز لگانا حرام۔ انتظار میں بیٹھے رہو، جب سرکار تشریف لائیں زیارت کرو۔ تو صحابہ بیٹھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا دیکھو نا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔
تو دوسرے نے کہا اس سے تعجب کی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور کلام فرمایا ہے. تو تیسرے نے کہا یارو اس سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ فرمایا اور بلا باپ کے پیدا فرما دیا. تو تمام صحابہ نے کہا سب سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے بلا ماں باپ کے پیدا فرما دیا. اور تعجب میں پڑھ رہے تھے کہ ان نبیوں کے مقامات کتنے اونچے ہیں. اتنا کہنا تھا سرکار کاشانہ سے باہر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم. سرکار نے غلاموں کو بھی سلام کیا. بولیے کیا کہ نہیں کیا ہے؟ غلاموں کو بھی سلام کرنا چاہیے. آج پیر مرید کو سلام نہیں کرتا, امام مقتدی کو سلام نہیں کرتا, استاد شاگردوں کو سلام نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. مگر سرکار جب باہر آئے فرماتے صحابیو السلام علیکم رأیتم عجبکم. تم جو تعجب میں پڑھتے ہو میں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے, اور جو کلام کر رہے ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے کاشانہ کے اندر سے میں نے تمہاری باتیں بھی سن لی ہے. سبحان اللہ. پھر سرکار فرماتے صحابیوں نبیوں کے مقامات کو دیکھ کر تم تعجب میں پڑھتے ہو. سنو سرکار فرماتے صحابیوں سنو, ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا, وہ اس قابل تھے کہ خلیل بنے. موسیٰ کو کلیم بنایا, اس شان کے لائق تھے کہ کلیم بنے. عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, وہ اس قابل تھے کہ روح اللہ بنے. آدم کو صفی اللہ بنایا, وہ اس قابل تھے کہ صفی اللہ بنے. مگر صحابیوں تم تعجب میں کیوں پڑھتے ہو؟ اگر آدم صفی اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, تو تمہارا نبی تو حبیب اللہ ہے, حبیب اللہ ہے. تعجب میں کیوں پڑھتے ہو؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو رب کو راضی کرے, اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے پروردگار راضی کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, رب سے ایسی چاہت والے تم پہ لاکھوں سلام. اور استاد زمن فرماتے ہیں قدرت نے لکھا روز اصل ان کی جمی پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے تعجب میں کیوں پڑھتے ہو؟ اگر وہ خلیل ہے تو میں تو حبیب ہوں. اور سنو صحابیو غور سے سنیے کیا کرم ہے آقا کا. فرماتے ہیں انا اول شافعین و اول مشفع. قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا. سارے نبیوں سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. اور اعلیٰ فرماتے رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو, مگر ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو. آقا فرماتے صحابیوں تعجب میں کیوں پڑھتے ہو؟ آگے کا ٹکڑا سنیو, غور سے سنو اور مقدر پہ ناز کرو. ذرا جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ. تو سناتے ہیں سبحان اللہ اور فرماتے سبحان اللہ. صحابیوں حیرت میں کیوں ہو؟ قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے جنت کے دروازہ پر میں ہی جاؤں گا اور جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا. وَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ. خازن جنت جناب رضوان کہیں گے کون ہے کون ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے فَقُولُ محمد. پتا نہیں ہے میرا ہی نام تو محمد ہے. عرض کریں گے بِكَ أُمِرْتُ. حضور آپ ہی کے لیے تو حکم دے کر بیٹھایا گیا ہوں, یہ چابی آپ کی ہے, یہ جنت آپ کی ہے. تو سرکار فرماتے چابی لوں گا, جنت کا دروازہ کھول دوں گا, پہلے میں جاؤں گا اور ساتھ میں گنہگار غلاموں کو بھی داخل کر دوں گا. تو حیرت میں کیوں پڑتے ہو؟ پہلے میں دروازہ کھولوں گا, پہلے میں جاؤں گا, ساتھ میں تم کو بھی لے جاؤں گا. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے کھلے زندہ ٹوٹے زنجیریں گنہگار چلو, مولا نے در کھولا ہے جنت کا, مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اور فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کے 2 شعر سنیے, بڑا پیارا شعر ہے. لاہور کے کسی کانفرنس میں کوئی شاعر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تو برجستہ ڈاکٹر اقبال نے 2 شعر کہے اعلیٰ حضرت کے شعر پر. تعجب کی جا ہے
اعلیٰ حضرت کی وہ دعا ہے، وہ شعر ہیں کہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن من کے نکلی دعائے محمد۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ دو کہ اقبال بھی بریلی میں پیدا ہوا تھا۔ اب ظالموں حق جماعت یہی ہے جسے سنی سے العقیدہ کہا جاتا ہے۔ آقا فرماتے حیرت میں کیوں پڑتے ہو، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اور آگے سنو، سرکار فرماتے ہیں حیرت میں کیوں پڑتے ہو، قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور کس طرح سے اٹھایا جاؤں گا؟ حضور فرماتے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اب بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ عنہما، ہم تینوں ایک ساتھ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا، میں حوض پہ جا کے جلوہ افروز ہو جاؤں گا اور دونوں وزیر میرے دونوں بازو میں موجود رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتا نا فرتکم الحوض، میں پہلے سے حوض کے کنارے موجود رہوں گا۔ اے سنی جنتی غلاموں، تم جب قیامت میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے سب سے پہلے پیاس کا غلبہ ہوگا، میں پہلے سے حوض کے کنارے موجود رہوں گا، تم مجھ سے جاؤ گے میں تمہیں کوثر کا جام پلاتا جاؤں گا، سبحان اللہ، اور تمہاری پیاسوں کو بجھاتا جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ایک بات بتائیے جھوم کر، حضور کوثر کس کو پلائیں گے؟ بولنا بھیا، سنیوں کو کس کو پلائیں گے؟ سب نمازی کو نہیں، سب روزے دار کو نہیں، سب داڑھی ٹوپی والے کو نہیں، ورنہ یزیدی بھی تو داڑھی والا اور ٹوپی والا تھا جس نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو کیا حضور ان کو بھی کوثر پلائیں گے جن کا عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی مالک کوثر ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار مالک کوثر ہیں۔ جس بھی تو کسی شاعر نے کہا ہے تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جسم گنوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ سرکار فرماتے حیرت میں کیوں پڑتے ہو، میں تو اگلوں میں بھی اعلیٰ ہوں پچھلوں میں بھی اعلیٰ ہوں، اللہ نے سب سے اعلیٰ مجھی کو پیدا فرمایا ہے تو تم حیرت میں کیوں پڑتے ہو؟ اعلیٰ فرماتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ چنانچہ سنیے شفا شریف جلد اول صفحہ 130 الباب الثالث فیما ورد من صحیح الاخبار 17 1 2 3 4 5 6 قال اللہ تعالی صلی یا محمد قال یا رب ما صلوک اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسی تکلیما واعطیت سلیمان ملکا واصطفیت نوحا فلا ينبغي لأحد من بعده فقال الله تعالى آتيتك خيرا من ذلك آتيتك الكوثر وجعلت اسمك مع اسمي ينادي في جوف السماء۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے، توجہ سے سنیے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ساؤتھ افریقہ ماریشس میں تقریر کر رہا تھا۔ جناب شریف صاحب جو غلامان رسول کمیٹی کے ممبر ہیں، فرد ہے، بمبئی گئے اور وہاں سے افریقہ انہوں نے فون کیا کہ شب معراج میں حیدرآباد آپ کو آنا ہے۔ اگر وہاں رابطہ نہ کیے ہوتے تو شاید ہم ہاتھ لگتے کہ نہیں لگتے، ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہاں فون کیا کہ آپ کو یہاں آنا ہے، میں وعدے کے مطابق آ گیا۔ جب میں افریقہ میں ابھی 1.5 مہینہ مسلسل حدیثیں سنائی، لوگ کہہ رہے تھے مولانا کتنی حدیثیں یاد ہے؟ میں نے کہا یہ نہ پوچھو حدیثیں کتنی یاد ہے، میں تو میک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، بریلی شریف کے اسٹیشن کا بٹن دبا دیتا ہوں تو والا بریلی مدینہ شریف سے حدیثیں آنے لگتی ہیں، اور میں سنا کر سنیوں کا سینہ حب رسول کا مدینہ بنا دیتا ہوں۔ سنیے حدیث کا ترجمہ، شب معراج سرکار فرماتے ہیں میں جب رب کی قربت سے قریب ہو گیا۔ کتنے قریب ہوئے حضور؟ کتنے قریب ہوئے رب سے؟ دنیا میں کوئی مائع کا اعلان نہیں بتا سکتا ہے کہ قریب کتنے ہوئے۔ قریب کرنے والا جانے کہ قریب کتنا کیا، اور قریب ہونے والے جانے کہ قریب کتنے ہوئے۔ دنا فتدلہ
فکان قاب قوسین او ادنا، قرآن میں او ادنا آیا تو کوئی او ادنا کی اب تفسیر کیا کرے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، محبت سے کرو سبحان اللہ تو آگے بتاتے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں رب کی قربت سے قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو حبیب کیا مانگتے ہو، مانگ لو کیا مانگتے ہو، تو حبیب نے عرض کیا مولا تو نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، نوح کو نجی بنایا، سلیمان کو جود و نوال عطا کیا، تو اب میں کیا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کو وہ عطا کیا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو مالک کوثر نہیں بنایا ہے مگر آپ کے رب نے آپ کو مالک کوثر بنا دیا ہے، اور ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ وجعلت اسمک ما اسمی، اور اے محبوب سن لو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ نہیں لکھا گیا، موسیٰ کلیم اللہ نہیں لکھا گیا، عیسیٰ روح اللہ نہیں لکھا گیا، بلکہ اے حبیب جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہیں وہیں محمد رسول اللہ ہے۔ اور اے حبیب سن لو آپ کا درجہ رب نے اتنا بلند کیا کہ فرش پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے اور عرش پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے، زمینوں پہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آسمانوں پہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں میں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور انسانوں میں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسا محبوب ہے، محبت سے پڑھیے تو لا الہ، یہ اتنا بلند مجمع ہے کہ سب مل کے پڑھ لیں تو کیا کہنا۔ دیکھو ایک شخص تھا، 3 شخص تھے، بلکہ ایک تھا یہودی، خدا کرے سارے دنیا کا یہودی اندھا ہو جائے، آمین نہ کہیے گا۔ ارے آج کی رات مقبولیت کی رات ہے نا، کہیے نا آمین۔ ایک تھا عیسائی کرسچن، سمجھ گئے نا، ایک تھا بیچارہ سنی سیدھا سادہ مسلمان، تینوں کے تینوں جا رہے تھے، تینوں بعد حلوہ تھا، اور حلوہ والا مہینہ نہیں والا ہے، نہیں آنے والا ہے شب برات۔ ایک شخص مجھ کو پوچھا دلی میں مولانا بہت حدیثیں پڑھتے ہو تو حلوہ کا ثبوت کہاں ہے بتائیے تو آپ، تو میں نے قریب آؤ ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ کہا بولیے آپ حلوہ کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا کہاں سے پڑھے ہو؟ کہا دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ میں نے کہا بے ظالم تو ایک آنکھ بند کر کے کیوں پڑھتا ہے، دونوں آنکھیں کھول کے پڑھا کرو۔ کا مطلب کہا جس کتاب میں عیدین کے سوئی کا ثبوت ہے اس کے پہلی سطر میں حلوہ کا ثبوت ہے، تم عید میں سوئی کیوں پکاتے ہو؟ اس کا ثبوت دے دو، ہمارا ثبوت خود بخود ہو جائے گا۔ پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تینوں کے تینوں جا رہے تھے، رات میں بھوک لگی، دونوں نے کہا سنی لاؤ حلوہ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں شرک ہے، موقع آئے تو کھا بھی لیتے ہیں، ہے نا بھائی، کھا بھی لیتے ہیں۔ تو کہا دیکھو حلوہ کھانا آسان نہیں ہے، سو جاؤ، اور رات جو بہتر خواب دیکھے گا پہلے شروع صبح میں وہی کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ سب کے سب سو گئے۔ رات کا ٹھیک 3 بجا، سنی چپکے سے اٹھا، پورا حلوہ کھا کر سو گیا۔ صبح بھی کہا خواب بیان کرو، کہا پہلے آپ دونوں بیان کیجئے نا۔ یہودی نے کہا رات ہمارے نبی آئے، کوہ طور پہ لے گئے، نہ پوچھو کیا کیا جلوہ دیکھا۔ حضرت جناب عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہے، اور رات ہم کو آسمان 4تھے طبق پہ لے گئے، نہ پوچھو کیا کیا جلوہ دیکھا۔ تو سنی نے من گرت کہہ کے گھر کے یہ بھی کہہ دیا کہ سنو رات ہمارے نبی بھی تشریف لائے تھے، اب فرمایا اب تک سویا ہوا ہے، آج بڑی رات ہے، کل روزانہ رکھنا ہے، اٹھ سحری کھا لے۔ تو میں اٹھا، سحری کھا کے سو گیا۔ کعبے مجھ کو بھی تو آواز دے لیتا، میں بھی تو شریک ہو جاتا کھانے میں، ساتھ ساتھ آیا تھا۔ کہا بہت آواز دی، کمزور تھا، آواز نہیں جا رہی تھی۔ آپ کو دیکھا کوہ طور پہ تھے، آپ کو دیکھا آسمان پہ تھے۔ ارے بھائی، تو جب یہ مسلمان سنی ہمارا کھانے میں آگے ہے تو بولنے میں بھی آگے رہیے، تجارت میں بھی آگے رہیے، تلاوت میں بھی آگے رہیے،
عبادت میں بھی آگے رہیے. ذرا سارا مجمع جی لگا کر پڑھ دے لا الہ محمد الرسول اللہ, محبت سے لا الہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب نہ گھبرا, کسی نبی کے نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا, مگر آپ کے نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا. لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ پیدا سب کو رب نے کیا ہے, اور محمد رسول اللہ بتاتا ہے کہ یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. زمین بھی مصطفیٰ کی ہے, آسمان بھی مصطفیٰ کا ہے, یہ صوبہ بھی نبی کا ہے, وہ صوبہ بھی نبی کا ہے. اس لیے شب معراج رب نے بلا لیا کہ محبوب آجا آجا, اس صوبہ میں تو رہتے ہی ہو, اس صوبہ کا بھی مشاہدہ کر جاؤ, اس صوبہ کا بھی معائنہ کر جاؤ. چنانچہ سنیے کنز الامت جلد نمبر 16 صفحہ 48 حدیث نمبر 92 سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ اسری بی ربی عز وجل فقلت الہی ومولائی وسیدی اجعل حساب امتی علی یدی لئلا یطلع علی عیوبہم غیری فظندا من الاولی یا احمد انہم عبادی لا احب ان اطلعهم علی عیوبہم احد غیری فقلت الہی ومولائی وسیدی المذنبون من امتی فظندا من الاولی یا احمد اذا كنت انا الرحیم وانت كنت الشفیع فإن المذنبون بیننا فقلت حسبی حسبی حسبی. سبحان اللہ. سرکار فرماتے جب میں شب معراج گیا, کہاں گئے, کہاں گئے, یہ تو شب معراج ہے, گئے کہاں, کہیے وہاں گئے جہاں کہاں نہیں ہیں. آسمان کو پتا نہیں کہ کہاں گئے تو زمین والا کیا بتاوے, عرش کو خود خبر نہیں کہ کدھر تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. سبحان اللہ. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جلوہ سے ملنے گیا تھا. سرکار فرماتے ہیں جب میں رب کے قربت سے قریب ہو گیا تو عرض کرتے ہیں پروردگارا بادشاہ بندہ نوازا, قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, بے قراری کا منظر ہوگا, تو مولا میری ایک درخواست ہے کہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دیا جائے, امت کا حساب میں لوں گا. کیا کرم ہے آقا کا ہم غلاموں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا حبیب خوب ٹھہرے, سب کا حساب میں لوں گا, امت کا حساب آپ کیوں لوگے. تو حبیب عرض کرتے اس لیے کہ امت کے گناہ کیا ہے, امت جانے میں جانوں, دوسرا کوئی بندہ نہ جانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب سن لو, اگر آپ کی امت ہے تو میرا بندہ بھی تو ہے. جب آپ کو گوارا نہیں ہے تو پیارے رب کو کیسے گوارا ہوگا کہ بندہ کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر فرمائے گا. میں تو بندہ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا. تو حبیب عرض کرتے ہیں مولا جو میری امت میں گنہگار ہے, جو میری امت میں سیاہکار ہے, جو میری امت میں خطا کار ہے, قیامت میں تیرا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الرحیم وانت الشفیع. اے پیارے مصطفیٰ پریشان کیوں ہوں, میں رحیم ہوں اور آپ شفیع ہو. آپ شفاعت کرتے جاؤ گے, میں سب کو معاف کرتا جاؤں گا. آپ شفاعت کرتے جاؤ گے, میں رحم کرتا جاؤں گا. آپ کرتے ہیں مولا یہی کافی ہے, یہی کافی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ سینا کی سزا اب ہوگی یا روزے جیسا دی ان کی رحمت نے سزا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مدت دیچے کے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سنو رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری, باقی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندہ کو. دیکھیے بے حبیب ہی, اور بے حبیب اس لیے نہیں کہا, بے نبی اس لیے نہیں فرمایا کہ آج کل بے عبد ہی ہے تب تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ بعض مولوی کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, یہ معراج منامی ہے. استغفر اللہ, کروڑوں بار استغفر اللہ. ظالم کو یہ پتا نہیں کہ عبد کہتے روح مع الجسد کو, صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. ورنہ سرکار فرماتے کنتو نبیًا, جس وقت حضور کی روح تھی تو فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں کہا کہ میں عبد تھا, کہا میں نبی تھا. عبد روح مع الجسد کو کہتے ہیں. تو یہ عبد بتاتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے, جو معراج کا انکار کرے گا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سیر کا, وہ کافر ہے, مرتد ہے, ایمان سے خارج ہے. اور جو بیت المقدس سے آگے کے سفر کا انتظار کرے گا وہ حدیثوں سے ثابت ہے وہ گمراہ اور بددین ہے.
سبحان اللہ. رات میں گئے. آج کی رات کیا ہے؟ سب 27 ہے نا. دن میں نہیں گئے. بولیے دن میں. رات میں بھی نہیں گئے. چاندنی رات میں نہیں گئے. تاریک رات میں. کیوں؟ دن میں جاتے تو سورج کہتا مصطفیٰ جانے رحمت ہماری روشنی میں گئے. اور چاند کی چاندنی میں جاتے تو ممکن ہے چاند کہہ دیتا کہ سرکار ہماری چاندنی میں گئے. سرکار کو نہ چاند کی ضرورت ہے نہ سورج کی ضرورت ہے. سرکار نورن علی نور ہے. سرکار جا رہے تو اپنی روشنی میں جا رہے ہیں کیونکہ میرا آقا نورن علی نور ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر وہ ٹکڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. ایک روز ایسا ہوا، رجب کی 27 تاریخ ہے. رجب کی صبح سے شام تک سرکار نے تبلیغ دین فرمائی، مگر وہ دن ایسا تھا کہ ایک بھی آدمی ایمان نہ لایا. تو سرکار مایوس ہو کر ام ہانی اپنے پھوپھی کے گھر جا کر آرام کرنے لگے. مایوس تھے کہ مولا آج ایک بھی ایمان نہ لایا. رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب مایوس رہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے 70,000 فرشتوں کو لے لو، جنت میں چلا جا، براق لے لو اور جا میرے محبوب کو جلدی سے بلا کر لے آؤ. سبحان اللہ. رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرا محبوب مایوس رہے. ایک بات بتائیے، معراج جو حضور کو ہوئی ہے ام ہانی کے گھر سے، کہاں سے بھی بولیے، ادھر دیکھیں، ہم سمجھ رہے تھے. ابھی تو میں تقریر بھی نہیں شروع کی ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معراج حضور کو کہاں سے ہوئی؟ اپنے گھر سے نہیں، اپنے گھر سے ام ہانی کے گھر سے. کیوں اپنے گھر سے کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو بلانے کے لیے جبریل کو بھیجا، اور حضور جب اپنے گھر میں سوتے رہتے تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا حرام ہے. تو جبریل داخل نہیں ہوتے. تو جب داخل نہیں ہوتے تو حضور کو بلاتے کیسے؟ اور آواز لگانا دیوار کے باہر پیچھے سے قرآن میں کہ یہ بھی حرام ہے. اس لیے میرے آقا ام ہانی کے گھر سو رہے تھے. جبریل امی ام ہانی کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ پیارے مصطفیٰ سو رہے ہیں. تو جبریل نے عرض کیا مولا تو نے بلانے بھیجا، تیرا حبیب تو سو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبل قدمیں، اے جبریل نبی کے تلوے کو چومو. ایک روایت میں کافوری پیشانی نبی کے تلوے سے رگڑ تو ٹھنڈک پہنچے گی، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے. جہاں جبریل کی پیشانی ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا تلوا ہے. اگر جبریل چاہتے تو پیشانی کو پیشانی سے رگڑ دیتے، پیارے مصطفیٰ بیدار ہو جاتے. اگر چاہتے جبریل امی تو سرکار کے سر مبارک پر دستے رحمت رکھتے ہیں تو میرے آقا بیدار ہو جاتے. مگر ایسا نہ ہوا. جبریل کی پیشانی ہے اور نبی کا تلوا ہے تو گویا جبریل یہ کہہ رہا ہے اے ظالموں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں غور سے سن لو. مصطفیٰ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں جبریل کے طاقت ملکوتیت کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بات سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے تنام عینی ولا ینام قلبی. سرکار فرماتے ہیں میں سوتا ہوں دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے عام انسان سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے آقا سوئیں تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو باقی رہتا. کیوں؟ ہم سوتے ہیں تو دل بھی سو جاتا ہے، اور نبی جب سوتے ہیں تو آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. تو حدیث کی روشنی میں جب حضور سوتے ہی نہیں ہیں تو جبریل جگا کس کو رہے تھے؟ میں نے پوچھا جبریل جب ہمارے نبی سوتے نہیں ہیں تو آپ جگا کس کو رہے تھے؟ تو جبریل کہتے نادان بندو سمجھنے کی کوشش کرو، میں پیشانی تلوا سے رگڑ کر نبی کو نہیں جگا رہا تھا، بلکہ جبریل اپنا مقدر جگا رہا تھا، اپنا نصیبہ جگا رہا تھا، اپنی تقدیر جگا رہا تھا کہ جہاں جبریل کی پیشانی تھی وہاں نبی کا تلوا تھا. میرے آقا بیدار ہوتے ہیں. جبریل ابھی عرض کرتے ہیں ان ربک یقرؤک السلام. اے پیارے مصطفیٰ آپ کے رب نے آپ سے سلام بھیجا ہے، وہ یدعوک، اور آپ کو بلانا ہے مانا حاملوں کا، اور رب نے مجھ کو آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہی سما تھا. اعلیٰ فرماتے یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہارے واسطے کشادہ ہیں جو کلیم پہ بند راستے تھے.
سرکار فرماتے ہیں مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 529 سطر 2-3 کے اوپر فنزل جبریل علیہ السلام ففرج صدری، سرکار فرماتے ہیں جبریل آئے، میرے سینہ کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھویا، ثم جاء بطشت من صحب، پھر سونے کا ایک پیالہ کٹورا آیا، پلیٹ آیا، ممتلن حکمتوں و ایمانا، جو حکمت و نور سے بھرا ہوا تھا، وہ پورا حکمت و نور والا پیالہ میرے سینے میں انڈیل دیا، ثم اطبقہ، پھر جبریل نے میرے سینہ کو سل دیا۔ ترجمہ سمجھ گیا، آپ غور سے سنیے گا ذرا تھا۔ ارے بھائی، چھوٹے سے زخم کا آپریشن ہو تو داغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پورا سینہ نبی کا چیرا گیا، مگر ہے کوئی ماء کا لال جو حدیث بتا دے کہ نبی کے سینہ میں ایک ٹانکے کا داغ رہا ہو؟ حدیث میں کہ سیا گیا، سینہ کا آپریشن کیا گیا۔ پھر ایک بات سن لیجئے، اگر آپ کے دل کو سینہ سے نکال کر باہر رکھ دے تو آپ مر جاؤ گے۔ کیوں؟ قلب جو ہے روح کا مستقر ہوتا ہے، اور سرکار کے جسم سے جبریل نے قلب نکال دیا اور دھڑکن سینے میں موجود ہے، تو جب قلب نکالا گیا سرکار زندہ ہے، تو نبی کو مردہ کہنے والوں غور سے سنو، یہ حیات النبی کی مثال ہے کہ قلب نکالا گیا تو حضور زندہ ہے، ایک لمحہ کی روح نکالی گئی پھر ڈال دی گئی، سرکار اسی طرح آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بدا کھانے والے۔ بولو حضور زندہ ہے، حضور۔ ایک بات اور بتائیے، طائف میں پتھروں کی برسات ہوئی، سرکار کی پنڈیاں لہو لہوان ہو گئی۔ جنگ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون کے فوارے جاری ہو گئے، مریا پورا سینہ چیرا جا رہا، حدیث میں خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، پورا سینہ چیرا گیا خون کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدعقیدوں سے کہ تم جواب دو کہ طائف میں خون نکلا، دندان شہید ہوئے تو خون بہا، یہاں جبریل نے پورا سینہ چیرا تو آخر خون نہیں نکلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ سنو، طائف میں حضور تھے تو لباس بشر میں تھے، جنگ احد میں تھے تو لباس بشر میں تھے، اور بشر کا تقاضا تھا کہ خون نکلے، اور مقامی معانی سے حضور جب باہر آئے ہیں لباس بشر چھوڑ دیا ہے، لباس نور پہن لیا ہے، اور نور وہ ہوتا ہے جسے خون نہیں ہوتا ہے۔ تو جب جبریل نے سینہ چیرا ہے تو حضور شکل بشر میں نہیں تھے بلکہ نور اللہ نور بن کے تھے، اور نور وہ ہوتا ہے جس کے بدن میں خون نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور بشر بھی ہے اور حضور نور علی نور بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو ایک حدیث یاد آئی، غور سے سنو، سناتے ہیں۔ مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 سطر 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد فاخبرني الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فجبنا له يصله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال تعبد عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة رعاشا يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم۔
سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے. سنتے رہیے، عشق و مستی میں جھومتے رہیے. یہ معراج کی رات ہے، شب معراج ہے. کون سی رات ہے؟ سرکار تشریف لے گئے. کتنی جلدی گئے اور آئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گیا. تاش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو بات ہے کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا، دیکھو حدیث جو ضعیف اور صحیح اور قوی ہوتی راوی کے حساب سے، تو ابو جہل جیسا ظالم جھوٹا راوی کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ضعیف حدیث ہو گئی. مگر ابو جہل نے جب کہا یار غار سے ابو بکر سنو، تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس بھی گئے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کا بھی معائنہ کیا، رب سے باتیں بھی کی، اور اتنی جلدی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ تو ایمان والوں کا عقیدہ دیکھو. یہ نہ دیکھا کہ بیان کرنے والا ابو جہل ہے، بلکہ یار غار فرماتے ہیں ظالم ابو جہل سن لے، اگر واقعی میرے نبی نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ. آج وہابی ہوتا تو کہہ دیتا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. چنانچہ کچھ اس کے مولوی نے انکار بھی کر دیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ان ظالموں کو نہ نبی کا جانا پسند ہے اور نہ نبی کا آنا پسند ہے. آنے کو میلاد شریف کہتے ہیں اور جانے کو میراث شریف کہتے ہیں. یہ میلاد کے بھی دشمن ہیں اور نبی کے میراث کے بھی دشمن ہیں. ہم کو نبی کے میراج سے بھی محبت ہے اور نبی کے میلاد سے بھی محبت ہے. بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ. محبت سے تو کہو سبحان اللہ. کتنی لمبی حدیث پڑھی، ابھی ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سنو. جب کہیں جاتے ہیں آپ لوگ دوست احباب کے ہاں تو کچھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی. یا خالی آ جاتے ہیں؟ جانا چاہیے. تو حبیب جب رب کے قریب گئے تو حبیب بھی رب سے تحفہ لے گئے. سبحان اللہ. ہمارا اور آپ کا تحفہ اور ہوتا ہے، یہ پیارے نبی کا تحفہ ہے. کیا تحفہ ہے؟ عرض کرتے مولا تحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تیری بارگاہ میں نذرانہ لے کر آیا ہوں کہ جانی مالی بدنی سب عبادت تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. جو کچھ کرتا ہوں سب تیرے لیے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرا نذرانہ رب کو قبول ہے. اور رب کا السلام علیکہ ایھا النبی، جب تو نے رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اپنے رب کا سلام لے لو. اور رب کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ بولو یا نبی. یہ ظالم کہتے نہ کہو، اور ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھ کے خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. کس کی سنت پہ؟ خدا کی سنت پہ. رب فرماتا ہے مصطفیٰ جب تو نے نذرانہ لایا ہے تو تیرا رب تم پہ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اے مصطفیٰ آپ پر خدا کا سلام. تو حبیب نے کیا کیا؟ حبیب نے کیا کیا؟ غور سے سنو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کچھ سمجھے؟ غور سے دیکھیے. عربی گرامر کا قاعدہ ہے، جب کہیں گے ہم سب پر کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے علینا. کیا کہیں گے؟ جب کہیں گے مجھ پر تو کہیں گے علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حبیب اس حرم سرا میں جبریل کو پر مارنے کی جرت نہیں ہو سکتی ہے. ایک میں اور ایک تو، تیسرا کوئی نہیں. تو پھر یہ جمع نہ کیسا؟ تو سنیوں مقدر پہ ناز کرو. مصطفیٰ جانے رحمت عرض کرتے مولا جب تو نے سلام کر کے مجھ کو سلام سے محفوظ کر لیا ہے تو اس سلام میں میں نے گناہگار امت کو شامل کر لیا ہے. سبحان اللہ. کہ ہم پر بھی سلام ہو، ہمارے گنہگار غلاموں پہ بھی سلام ہو. نام گنہگار غلام ہے کیونکہ بعد میں عبد اللہ الصالحین نیک بندوں پر بھی ہوئے تو آ ہی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ترکت علینا لکان خیر لہم. اے مصطفیٰ اگر آپ یہ سوال نہ کرتے امت کو میرے ہی حوالے کر دیے ہوتے تو بہتر تھا. مگر جب آپ نے سوال کر ہی دیا ہے تو آپ کی امت کو رب نے آپ کے حوالہ کر ہی دیا ہے. سبحان اللہ. کہ جو آپ غلاموں کے بارے میں چاہو گے اللہ تعالیٰ وہی فرما دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رسا مستتیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون؟ بے سہاروں بے غمزدوں کو رسا مستتیجے کے ہے بے سہارا ہمارا نبی. اور فرماتے یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. مشکات شریف
جلد اول صفحہ 69 اور صفحہ 70، صفحہ 69 کا سطر 27 اور صفحہ 70 کا سطر 1-2 باب المساجد۔ سرکار فرماتے رہی تو ربی فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت انت عالم فوضع کفہ بین کتفی فوجدتہ بردہ بین صدی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سنیے سرکار فرماتے، ادھر دیکھیے نا بھائی، آپ لوگ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں شب معراج میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ بتاؤ یہ فرشتے جو ہے ملائے اعلیٰ کے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو حبیب عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار فرماتے اللہ نے اپنا دست رحمت دونوں شانوں کے ذمہ رکھ دیا تو میں نے اس فیض کی سردی محسوس کی تو میں جان گیا جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ ساری کائنات کا علم اللہ نے شب معراج عطا فرما دیا۔ بولیے ساری کائنات کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب بولو فرشتے کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں؟ تو عرض کرتے مولا میں جان گیا فی الکفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات، یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ کفارات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں بحث مت کرو، میرا محبوب آ گیا ہے، تیرا مشکل کشا آ گیا ہے، اب آ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ لو، میرا محبوب تمہارے سوالوں کا جواب عطا کرے گا۔ سبحان۔ تو اس لیے رب نے حبیب کو معراج میں بلایا کہ محبوب آ جاؤ، فرشتوں کا جواب دے جاؤ، عرش کو قدموں سے پامال کر جاؤ۔ جبریل امی آگے بڑھے، میرے آقا کفارات کسے کہتے ہیں؟ اب غور سے سنیے کفارات کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء فی البرادات، نمبر 1 وضو اچھی طرح کرو۔ وضو ٹھنڈک میں بھی، بردات کا لفظ اس لیے کہ گرمی میں لوگ تو کرتا ہی ہے، ٹھنڈک میں کچھ لوگ پانی لیا اور ایسے چہرے پہ پھیر لیا، زندگی بھر پھیرتے رہو گے وضو نہیں ہوگا جب تک پانی نہیں ٹپکے گا۔ تو حضور فرماتے اچھی طرح وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اچھی طرح وضو کرو گے تو سرکار فرماتے عمر تمہاری لمبی سے لمبی کر دی جائے گی، اچھی طرح وضو کرو گے تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کروڑوں کے مجمع میں رہو گے، تمہاری پیشانی چمک رہی ہوگی، تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا، وضو کی وجہ سے میں سمجھ جاؤں گا لاکھوں کے بیچ میں یہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کفارہ اسے کہتے ہیں کہ وضو اچھی طرح کرو۔ جو گناہ آنکھ نے کی ہے، جو گناہ زبان نے کی ہے، جو گناہ کان نے کیا ہے، جو گناہ ہاتھ نے کیا ہے، جو گناہ پیر نے کیا ہے، وضو کرو گے تو سارا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کو کفارات کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، کاروبار میں لگ گئے، میری انتظار ہے کہ مولا عصر کا وقت آئے گا تو پھر پڑھوں گا، انتظار کرو گے تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں عصر پڑھتے ہی یہ بیچ والا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے اس کو کفارات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ایک نماز کا انتظار کرو۔ اور نمبر 3 سرکار فرماتے ہیں مشی الاقدام الی الجماعت، جماعت کے لیے گھر سے چلو، جماعت کے لیے قدم چلاؤ تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے کہ جتنا قدم مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اتنا نیکیاں بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے جبریل اسے کفارات کہتے ہیں۔ معراج کی رات ہے، شب معراج ہی سرکار نماز کا تحفہ لائے۔ ابھی حدیث لمبی ہے بتاؤں گا، مگر بات نماز کی ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آج کی رات مقبولیت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے۔ سارے بھائی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو کہ ہم سب نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کرسی والے بھی، ارے بھائی سب اٹھائیے، سبحان اللہ۔ جب ہم دعا کریں تب نیچے کرنا، کیونکہ آج کی رات کم سے کم دعا تو قبول ہو جائے۔ اٹھائے رہیے، مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما، آمین کہیے نا۔ مولا ہم سب کو سچا نمازی بنا دے، پیشانی میں ترپتا سجدہ عطا فرما دے، سینہ کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ نیچے کیجئے، سبحان اللہ۔ سنی نہ نماز پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ کیونکہ نماز تو سنیوں کے لیے آئی ہے، غیروں کے لیے نہیں آئی ہے۔ جو نماز کی بات کرتے ہیں اس پہ تو ابھی ایمان لانا فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ نماز تو سنیوں پہ فرض ہے،
بولیے نماز کس پہ فرض ہے؟ سنیوں پہ. ایک سنی دوسرے سنی کے گواہ ہو جاؤ. ایک بینر سامنے لٹک رہا جس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے گواہ، یعنی وہ درخت بھی گواہ ہو گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا. یہ شجر بھی گواہ ہو گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے. یہاں کے ذرات گواہ ہو گئے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم مولا 5 وقت نماز پڑھتے رہیں گے. تو وعدے کا خیال رکھنا. اور اتفاق سے ایک پرچہ ہی یہاں بکرا شمارا ہفتوارہ جس کا نام بھی گواہ ہے، تو گواہ خریدتے بھی چلے جاؤ اور ذرات کو گواہ بھی بنا لو. محبت سے کہو سبحان اللہ، تو آگے بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو نماز پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا مولانا لوگوں کی بات میں نہیں رہنا. نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. قرآن میں ہے ورکعوا مراکعین، جھکو جھکنے والے کے ساتھ. تو ایک بھائی سے میں نے پوچھا جب سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو حسین نے یزید کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ بھی تو ٹوپی والا تھا، وہ بھی تو داڑھی والا تھا، وہ بھی تو قرآن پڑھنے والا تھا، وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا. کوئی ٹیکی اور ٹیکا والا تو نہیں تھا. مگر حسین نے نہیں پڑھی تو ہم غلام حسین بھی نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے نماز مگر سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے. بولو کہاں پڑھیں گے؟ سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے. محبت سے کہا دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اسے کفارات کہتے ہیں. دوسرے فرشتے آئے، میرا آقا یہ بتائیے، میرا سوال ہے درجات کسے کہتے ہیں؟ درجہ بڑھنا درجات کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اظہار السلام، ایک سنی کو سلام کرو، جس سے درجہ بڑھتا ہے گناہ مٹتا ہے. اور نمبر 2 فرماتے تام التام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھو حضور جواب دے رہے ہیں فرشتوں کو. شب معراج پڑھا رہے ہیں فرشتوں کو. کس کو پڑھا رہے ہیں؟ فرشتوں کو پڑھا رہے ہیں کہ اظہار السلام، سلام کرو، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب سب سو جائے تو رات میں جگ کر خدا کی عبادت کرو، سلام کرو. یہاں سے جانے کے بعد جب آپ گھر جانا تو گھر میں جو بھی موجود ہو، کیونکہ نبی نے فرمایا اس سے درجہ بڑھتا ہے. گھر میں جاتے بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، کیا کہو گے؟ محبت سے بولیے کیا کہیے گا؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے کبھی کہہ دیتے ابو السلام علیکم، تو باپ کیا کہتا ہے؟ جیتے رہو. باپ گناہگار ہو گیا، چھوٹا بچہ دادا ہوتا دادا حضور السلام علیکم، تو دادا کہتا ہے خوش رہو پوتے، دادا بھی گناہگار ہو گیا. اور ایسا گناہگار جب تک توبہ نہ کرے گا معافی ہی نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار کا بچپنا ہے، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، شاگرد آیا کا حضور السلام علیکم استاد سے، تو استاد میاں جی نے کہا جیتے رہو جاگتے رہو. امام محمد رضا کا بچپنا دیکھیے، ذہانت دیکھیے. عرض کرتے استاد سے حضور آپ تو گناہگار ہو گئے. سلام کا جواب جیو جاگو نہیں ہوتا ہے، سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے. کوئی سلام کرے تو پہلے جواب دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے دعائیں دینی چاہیے. سنیو کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بچہ سلام کرے تو بھی جواب دو، بڑا سلام کرے تو بھی جواب دو، بیوی سلام کرے تو بھی جواب دو. حضرت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ فرشتوں کو دس دے رہے ہیں کہ درجات اسے کہتے ہیں کہ اظہار السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو. اب سلام ختم، جب محفل ختم ہو سب بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا. اور سنو آج کی رات برکت والی رات ہے، مغفرت کی بھی رات ہے. تو جب سلام کرنا تو آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے مصافحہ کرنا. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں غفر لہما قبل ان یتفرقا، جب ایک سنی سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. اور ایک ہاتھ سے نہیں مصافحہ کرنا ورنہ گناہ نہیں معاف ہوگا، کیونکہ یہ یہودی کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ گڈ نائٹ گڈ مارننگ والوں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں زبان سے سلام کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. کیا کرنا؟ دونوں ہاتھوں سے بولیے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں قبل ان یتفرقا، سرکار فرماتے ہیں جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو گے تو دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَتَكْثُرُ حَسَنَاتِكَ، اور اللہ گناہ کو مٹا دے گا اور دونوں کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. سرکار فرشتوں سے پڑھا رہے ہیں سلام کرو، مصافحہ کرو، تو سرکار فرماتے درجہ بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟
اور آج کل تو بھائی حیدرآباد میں نہیں، میں نے اکثر جگہ دیکھا، بنگلور میں دیکھا، بہار میں دیکھا، پوری دنیا میں 80% نہیں 10% مسلمان جو بہت دولت والے ہیں اور دین سے دور ہو گئے تو سلام بھی بدلتا جا رہا ہے۔ جناب کے سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، اب گھر سے نکلتے ہیں یا بس اسٹیشنوں پہ دیکھا ہوگا ہے مسلمان، مر چہرہ سے سمجھ نہیں آتا تو کہتا السلام علیکم، کہیں گے تو پہچان میں آ جائیں گے کہ مسلمان ہیں، تو اب السلام علیکم نہیں کہتا ٹاٹا، کیا کہتا ہے؟ ہاتھ ہلا کے بولیے۔ تو جانے والا مسافر بھی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ یہ ہاتھ ہلا ہلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ذہن نے کہا ابوالحقانی جانے والا اپنے گھر والوں سے کہتا بابو ٹاٹا چلا، تو گھر والا بھی کہتا ہے ٹاٹا ادھر ہی رہنا، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مروار مذہب اسلام کتنا پیارا سلام دیا، کہا گھر سے نکلو تو کہو السلام علیکم، گھر والوں میں سفر میں چلا اللہ تم کو سلامت رکھے، تو گھر والا بھی کہتا وعلیکم السلام، میرے بھائی دنیا میں جہاں تم رہو اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، تم کو بھی سلامت رکھے۔ بچوں کو سلام سکھانا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں فرشت و درجات اسے کہتے ہیں کہ آپس میں سلام کیا کرو، وہی طعام الطعام، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا کرو، اس سے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 سرکار فرماتے ہیں رات میں جگ کر خدا کی عبادت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بندہ کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرشتہ آیا میرے آقا، میرا بھی ایک سوال، سبحان اللہ، رب فرماتا پوچھو پوچھو تمہارا مشکل کشا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا فرشتہ کا میرے آقا یہ بتائیے مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور فرماتے اتباع النفس، نفس کی پیروی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور نمبر 2 اتباع البخیل، بخیل کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ بخیل خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے بخیل کی پیروی نہ کرنا۔ میرے آقا یہ بتائیے منجیات، نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والاعلان، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور نمبر 2 آقا فرماتے والقصد فی الغضب، غصہ میں بھی رہو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑو، ایسا نہیں کہ غصہ میں غلط فیصلہ کر دینا، غصہ بھی رہے تو انصاف کرنا۔ اور نمبر 3 دولت مند رہو یا غریب رہو، ایسا نہیں کہ دولت رہو تو مارے اکڑ کے چلو کہ زمین قدم پہ نہ چلے، اور غریب رہو تو بالکل ایسا نہ چلو کہ لگے کہ کہاں کا بھٹیارا آ گیا ہے۔ سرکار فرماتے درمیانی چال چلا کرو، چاہے فقیر رہو کہ امیر رہو، اسلام کا دامن تھامے رہو، اس کو منجیات کہتے ہیں۔ اس لیے رب نے بلایا حبیب کو کہ یہ چاروں فرشتے 4000 سال سے اس معاملے میں بحث کر رہے تھے، کفارات کیا ہے، درجات کیا ہے، منجیات کیا ہے، مہلکات کیا ہے۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں بلا دیتا ہوں حبیب کو، میرا حبیب تمہارے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے رب نے حبیب کو بلایا کہ آؤ فرشتوں کا جواب دے جاؤ۔ سنیے ایک حدیث اچانک یاد آ گئی، بخاری شریف جلد ثانی پارہ 20 صفحہ 720 باب فوہا الابدہ موہا، حدیث نمبر 724 قال عبداللہ ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را جبریل لو طبت مئت جناح۔ ارے بھیا علماء سے آپ لوگ تقریر سنتے ہوں گے، ایک بات بتائیے، حضور فرماتے ہیں اوتی تو بالبراق، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 528 حدیث نمبر 2 7010۔ سرکار فرماتے جب میں چلا شب معراج تو میرے پاس سواری کے لیے براق لایا گیا۔ ارے بھائی ذرا آگے آگے بڑھ جائیے نا، بڑی ہسک جائیے، ذرا تک ہسک جائیے۔ ارے بھائی ذرا ذرا آپ ہی سے کہتے کہ ہسک جائیے، ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا نغارہ لگایا آپ نے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھو شب معراج، شب حضور فرماتے ہیں جب میرا سینہ سل دیا گیا تو میرے لیے جنت سے براق لایا گیا۔ براق سواری کیسی تھی؟
وہ دابۃ ابیض، سفید کلر کی سواری تھی۔ کتنی بڑی تھی؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا فوق الحمار دون البغل، گدھا سے بڑا تھا، کھچر سے چھوٹا تھا، اور تیز کتنا تھا؟ حضور فرماتے ہیں جہاں تک نظر پہنچتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج تو جہاز بھی اتنا، راکٹ بھی اتنا تیز نہیں چلے گا، جہاز بھی اتنا تیز نہیں چلے گا۔ مان لیجیے ایک نظر براق کی آسمان پہ ہے تو ایک ہی قدم میں آسمان پہ جو 500 برس کی دوری ہے وہاں چلا گیا۔ سبحان اللہ! کتنی تیز رفتار سواری لائی گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہوا، فرشتوں نے سجا دیا، جنتی حلہ پہنا دیا گیا، جنتی دولہا بنا دیا گیا۔ جبریل نے لگام تھامی ہے، 70,000 فرشتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہلے سے انبیاء اور رسول موجود تھے۔ ایک بات بتائیے ٹھنڈے دل سے، نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات جب رب کے قریب گئے تب نا، تو نماز تو وہاں فرض ہوئی، اور حضور جا رہے ہیں تو نبیوں کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ بتائیے نماز ابھی فرض نہیں ہوئی اور حضور نبیوں کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ یا اندھے ظالم جو کہتے ہیں نماز کا طریقہ حضور کو جبریل نے سکھایا، تو اس وہابی دیوبندی سے پوچھے اندھوں، نبیوں کو جو نماز حضور پڑھا رہے ہیں یہ کس نے سکھایا؟ بولو بھائی، نبی کے امام بنے نا، رسولوں کے امام بنے نا، تو یہ کس نے سکھایا؟ تو کہنا پڑے گا محبوب کو، محبوب کے رب نے سکھایا۔ سبحان اللہ! نماز اسرا میں تھا یہی سر کہ ایاہ مان ہے اول و آخر، کہ دست بست ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ! المختصر یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہوئے، تمام انبیاء نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد سرکار نے بھی تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں سن لو، ابراہیم کو رب نے عوام کا امام بنایا ہے، اور مجھ کو رب نے نبیوں کا امام بنایا ہے، رسولوں کا امام بنایا ہے۔ سن لو، سرکار فرماتے غلاموں، خلیل حبیب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلیل بل خدا نے آتش کدائے نمرود کو گلزار کر دیا ہے، اور میری امت پر خدا نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا فرق ہے خلیل میں اور کتنا فرق ہے حبیب میں۔ سنیے مختصر المختصر، سدرا آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ حضور فرماتے آگے، حضور سے جبریل نے کہا حضور آگے بڑھوں گا بالوں پر جل جائیں گے، تو حضور نے یہ نہ فرمایا آگے میں کیسے جاؤں گا، دیکھا بھالا نہیں، آئے تو وہیں سے تھے، سب دیکھا بھالا ہے، بولو نا وہیں سے نہ آئے تھے، تو حضور نے یہ نہ فرمایا کیسے جاؤں گا، بلکہ فرمایا حل کا حاجت من یا جبریل، جبریل کوئی تمنا ہے تو بولو پوری کر دیتا ہوں۔ جبریل نے کہا ان اب سوتا جنا ہے، ایک تمنا ہے کہ اپنے پر کو پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سرکار آگے بڑھے، اب نہ جبریل ہے نہ براق ہے، سرکار خود سے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہاں گئے؟ فرماتے سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، کوئی بتائے تو کیا بتائے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ فرماتے سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ! جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے۔ سرکار فرماتے میں نے سدرا پہ دیکھا تھا کہ جبریل کو اللہ نے 600 پر عطا کیا ہے۔ کتنے پر ہے؟ اور ایک پر کتنا بڑا ہے؟ پھیلا ہے تو مشرق کے اس کونا میں جائے، ایک پر کو پھیلا ہے تو مغرب کے اس کونا میں جائے، اور خدا نے طاقت اتنی دی ہے کہ 7 طبق زمین و آسمان کو جبریل 2 پر سے دبا دے تو اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر دے، جس طرح ایک کنچی کپڑے کو قطر دیتی ہے۔ تو شب معراج رب سے حبیب نے عرض کیا مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، مجھے کیا عطا کیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے پیارے مصطفیٰ سن لو، میں نے یقیناً جبریل کو 600 پر عطا کیا ہے، مگر آپ کے زلف دوتا کے، آپ کے گیسوئے شفاعت کے ایک ہی بات رب کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہے۔ یہی نہ ہوتا ہے کہ جب جبریل پر پھیلاتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے، لوگ قیامت کی منزل ہوگی، آپ کے گنہگار غلام ہوں گے، اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گنہگار غلاموں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات یہ اذان فجر کب ہوتی ہے؟ 5 بجے، 3 بجنے والا ہے۔
آپ لوگوں کو کچھ نفل بھی پڑھنی ہوگی، ہے نا بھائی؟ بولو نا، مر نفل وہ پڑھے جو 5 وقتہ نمازی ہے، جس کے ذمے نماز قضا نہ ہو، اور جس کے ذمے قضا نماز ہے وہ نفل نہ پڑھے گا، وہ قضا پڑھے گا تاکہ کچھ تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ وہ نفل نہ پڑھے گا بلکہ وہ قضا نماز پڑھے گا. مقبولیت کی نشانی دیکھو کہ بوندیں پڑنے لگی ہے مت جانا. یہ ہو گیا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے جہاں چند بوندے پڑ جائے تو سمجھ لینا مرنے والے کی نیک فالی ہے، اور جہاں بوندے پڑ جائے تو سمجھ لینا جلسہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. اس لیے دوستو، نہ جانے کہیں تیز سے نہ برس جائے، تقریریں باقی رہ گئی، عنوان بھی باقی رہ گیا، اور پہلے مجھے ٹائم تھوڑا سا شریف بھائی دے دیتے تو اور حدیثیں میں آپ کو سناتا. اب اٹھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے.